امام مسلم نے اپنے اس چیپٹر میں فضائل علی والے میں ٹاپ پہ لی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کرٹیکل جنگ میں جو رومن امپائر کے خلاف تھی شریک نہیں ہو رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا، انہوں نے رونا شروع کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو ہارون علیہ السلام کو اپنے نائب کے طور پر چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ آپ کی دلجوئی فرمائے۔ اب اس کے اوپر اگر آپ غور کریں، ہارون علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے قرآن میں آیا مانگا تھا اپنے ساتھ سپورٹر کے طور پر۔ دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب وہ کوہ طور پر گئے تو ان کو اپنے نائب کی حیثیت سے چھوڑ کر گئے۔ تیسری بات، وہ پیغمبر تھے لیکن چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، یہ والا ٹائٹل مولا علی کو نہیں ملا، لہٰذا امپلائیڈ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو مولا علی علیہ السلام ہوتے۔ اور میں عموماً جو قادیانی ہیں انہیں بھی یہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ اگر تمہیں امتی نبی بنانے کا شوق ہے نا، تو اس امت میں جو شخص پہلے نمبر پہ حقدار ہے نا کہ وہ امتی نبی بنے، وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا نا، کیونکہ جس کو قرآن میں نسبت دی گئی ہارون کو موسیٰ کے ساتھ اور بخاری اور مسلم میں نسبت آئی، تو پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی اسسٹنٹ پیغمبر ہوتا نا تو حضرت مولا علی ہوتے، لیکن نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرما دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو سر اگر مولا علی نبی نہیں ہے نا امتی، تو غلام قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ دعوے پیغمبری کر رہے ہیں وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ اگر مولا علی کا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی میرے اوپر، اور میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ ایک حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی ایک پہرا دینے والی حدیث ہے، الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اگر کوئی حدیث میں لیتا ہوں نا جی، وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اس سے بڑی ڈگری ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی، اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی نبی علیہ السلام یہ منصب دے دیں۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اور نقل کیا حضرت ابو ہریرہ نے جن کے اوپر تہمت لگائی تھی کہ ان میں بغض اہل بیت تھا، نعوذ باللہ، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ کون کچھ نصیب ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے صبح کے وقت سیدنا مولا علی کو بلایا، ان کو آشوب چشم تھا، اپنا مبارک لعاب دہن لگایا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے ان کو رخصت کیا اور کہا کہ اے علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں یہ والی حدیث ہے جو مولا علی علیہ السلام کی شان ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر وہ آیت مباہلہ والی، وہ بھی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ ایک اس کا طریق سعد ابن ابی وقاص نے بیان کیا اور ایک سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے۔ سعد ابن ابی وقاص والا تو بڑا دردناک اس کا طریق ہے۔ اب مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی انیف قریشی صاحب، تو ماشاءاللہ اس چیز کا مجھ سے زیادہ ادراک رکھتے ہیں کہ جب شام نے سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا اور کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کرتے، اور منہاج السنہ میں فلنگ دی بلینکس کیا ہے امام ابن تیمیہ نے اس کے اندر کہ انہوں نے حکم دیا سب کرنے کا، یہ خود سے الفاظ ڈالے، اور پھر کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے، تو انہوں نے کہا کہ سن، میں نے علی بن ابی طالب کے بارے میں 3 ایسی فضیلتیں سنی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا۔ پھر انہوں نے پہلے وہ حدیث سنائی غزوہ تبوک والی، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، پھر غزوہ خیبر والی حدیث سنائی، اور پھر کہا کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر 61، تو نبی علیہ السلام نے مولا علی کو، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن و حسین علیہ السلام اجمعین کو اپنی چادر کے نیچے لے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اچھا، اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر میں، اس میں آگے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب امیر شام نے حضرت سعد سے یہ کلمات سنے تو جتنا دن وہ مدینہ تھے ایک جملہ بھی مولا علی کی تنقیص کا اپنی زبان سے نکالا نہیں ہے۔ لہذا یہ پتہ چل گیا کہ امام نووی نے جو اسے کور کرنے کی کوشش کی تھی وہ تو فضائل سننا چاہتے تھے، وہ بات غلط تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابو تراب جو کہا، اور آپ کو پتا ہے یہ بھی صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث ہے، یہ بنو امیہ اپنے ممبروں سے کہلواتے تھے لعن اللہ ابا تراب، اعوذ باللہ۔ تراب لفظ اگر بنو امیہ بولے نا تو یہ فضیلت کے لیے نہیں، تحقیر کے لیے بولتے تھے۔ سال ابن سعد السعدی کی حدیث ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی، مسلم میں ڈیٹیل سے ہے 6229 نمبر، کہ انہیں جب آل مروان نے بلایا ممبر پہ کہ آپ آگے سیدنا علی پر سب کریں، تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا،
ان کا چلے آپ کہتے ہیں لعن اللہ ابا تراب، انہوں نے کہا تم ابو تراب کہہ رہے ہو یعنی مٹی والا، اور تم خوش ہو رہے ہو ان کی تحقیر کر کے. اور مولا علی اس سے غصے میں نہیں آتے تھے، وہ سب سے زیادہ خوش ہی اسی نام سے ہوتے تھے، حالانکہ انہوں نے اپنا جو کنیت ہے ان کی ابو الحسن تھی. پھر انہوں نے کہا اچھا بتائیں یہ نام پڑا کیسے تھا؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ایک دن سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کا میاں بیوی ہونے کے ناطے جھگڑا ہوا. مولا علی علیہ السلام گھر سے نکل گئے اور جا کے مسجد ایک جگہ لیٹ گئے. جب نبی علیہ السلام آئے اور پوچھا کدھر ہے علی، تو بتایا وہ تو چلے گئے اس طرح. تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی بھیجا، انہوں نے آ کے بتایا کہ فلاں جگہ ہے، تو نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے. حالانکہ بلوا سکتے تھے، مولا علی خود حاضر ہوتے، اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب. اور یہ اتنا پسندیدہ نام تھا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھی.